لاسٹ ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ ہوم اسکولنگ کے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ توجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، کم وقت میں کم سبجیکٹ کے ساتھ بچوں کو بہت سے اسکل سکھا سکتے ہیں، آسانی اور سہولیات کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجے بغیر بھی گھر پہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ وہ مائیں جو بہت پڑھی لکھی ہیں وہ ارلی ایج میں بچوں کو ہوم اسکولنگ کروا سکتی ہیں۔ 3 سے 7 سال تک کے بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ ہی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ بچے کو دوسرے اسکولوں میں ڈالیں اور پریشان ہو۔ ماحول کی آزادی ملتی ہے اور آزادانہ طریقۂ تعلیم سے بچے جو ہیں ایکسٹرا برڈن اور بوجھ سے بچے رہتے ہیں، اور کم عمری میں والدین کی گود سے الگ ہونے کا جو صدمہ چھوٹے بچوں کو لگتا ہے اور جو ان کو ایک مینٹل اسٹریس ملتا ہے، اس سے وہ بچ جاتے ہیں، اور گھر کے اندر آسانی کے ساتھ کم خرچ کے ساتھ آپ بچے کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی قسم کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بچہ ماحول سے کیا کچھ سیکھ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوم اسکولنگ کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ تو السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور ویلکم کرتی ہوں آج کے ولاگ میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہوم اسکولنگ بہترین ہے چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن میری پیاری بہنیں، آج میں آپ کو ٹاپ 9 ڈس ایڈوانٹیجز آف ہوم اسکولنگ بتاتی ہوں کہ گھر میں اگر آپ بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ خود ماسٹرز یا گریجویٹ ہیں تب آپ بچے کو ہوم اسکولنگ کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو پراپر ایک ٹیوٹر رکھنا پڑے گا جو کہ 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کے بچے کے ساتھ بیٹھے اور ان کو پڑھائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہوم اسکولنگ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہوم اسکولنگ ہے وہ ایک پراپر رسپانسبلٹی مانگتی ہے۔ اس میں آپ کی طبیعت کی خرابی نہیں دیکھی جائے گی، اس میں آپ کا مہمانوں کا آ جانا یا کسی بھی قسم کے مسائل کو دیکھا نہیں جائے گا۔ پھر وہ بچے کو آپ نے ایک مخصوص وقت ڈیلی دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ تو ہوم اسکولنگ میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے گھر میں مہمان بھی آ جاتے ہیں اور والدین اس طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ ٹیوٹر 4 سے 5 گھنٹے کے لیے نہیں آنا چاہتے، اور اگر آتے ہیں تو ان کی بہت ہائی فی ہوتی ہے جو کہ اکثر افورڈ کرنا مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہوم اسکولنگ بڑے بچوں کے لیے تو بہت مشکل سے ہو پاتی ہے، اور ہم اس میں صحیح طریقے سے ان کو تعلیم نہیں دے پاتے ہیں۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ ہم محدود بچوں کو میل جول کے عادی بنا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ میں بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے یا اپنی ٹیوٹر سے مل رہا ہوتا ہے، نہ وہ باہر جا رہا ہے، نہ وہ بچوں میں گھل مل رہا ہے، نہ وہ مختلف قسم کی ٹیچرز کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس کو ایک محدود میل جول کی وجہ سے لوگوں سے بات کرنے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے، جب جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے اور اس کو سیکھنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے کہ اس کے پوٹینشیل گیپس ہو جاتے ہیں کریکولم میں۔ والدین اگر تعلیم میں کم ہیں یا ان کے ٹیوٹر کو بھی کوئی خاص اسکلز آتے ہیں، کوئی خاص ٹاپکس پہ وہ پڑھا سکتے ہیں، وہ تمام ٹاپکس پہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن دیکھیں آپ اسکول میں 7 سے 8 سبجیکٹ ہیں تو 7 سے 8 ٹیچر بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہی کام گھر میں کریں گے تو کسی نہ کسی سبجیکٹ میں والدین کی کمزوری بچوں کو اس سبجیکٹ میں کمزور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اگر والدین کا اس سبجیکٹ پہ گرپ نہیں ہے تو آپ اس کریکولم کے مطابق بچے کو لے کے نہیں چل پاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسکول میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جس انداز سے سکھائی جا رہی ہوتی ہے، ایکسپرٹ ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کام والدین اکثر نہیں کر پاتے ہیں، یا جو ہوم ٹیوٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس انداز سے بچوں کو سکھا اور بتا نہیں پاتے ہیں۔ چوتھا جو نقصان ہے ہوم اسکولنگ کا وہ یہ ہے کہ والدین کا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب والدین کا ٹائم کنزیومنگ ہوم اسکولنگ بہت زیادہ پرابلمٹک تب ہوتی ہے جب 2 3 یا 4 بچے آپ کے گھر میں ہوں، کیونکہ ہر بچے کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے موڈ کے حساب سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک کلاس میں ایک بچہ جب بیٹھتا ہے اسکول کے اندر تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیچر اس کو پڑھانے آئی ہے، لیکن پیرنٹ
اور بچوں کے درمیان ایسا کوئی گیپ نہیں ہوتا. وہ ہر بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی ماں کے سامنے بچے زیادہ ہی اتراتے ہیں یا نخرے دکھاتے ہیں یا اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو والدین کا بہت سارا وقت تو بچوں کو منانے میں، ان کو بٹھانے میں، ان کو پڑھانے میں، سمجھانے میں ہی لگ جاتا ہے. ساتھ میں گھر کے کاموں کا برڈن بھی پاکستانی اور ایشین خواتین پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہوم اسکولنگ اس لحاظ سے بھی بہتر نہیں ہے. پانچویں چیز ہے آپ بچے کی آزادی چھین لیتے ہیں، یعنی کہ ریڈیوس انڈیپینڈنس. اگر بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے اگر کوئی شرارت کی یا کوئی غلطی کی تو اس کو پنش ملے گی، اور پھر وہ آزادانہ کھیلتا ہے، کودتا ہے اور ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا ہے. اسے بریک ٹائم ملتی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اسے بہت کچھ نیا سننے کو ملتا ہے، نیا سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جب وہی بچہ گھر کے اندر ہوم اسکولنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف 4 سے 5 گھنٹے اس کی والدہ جو ہے پڑھا رہی ہوتی ہیں یا اس کے ٹیوٹر پڑھا رہے ہیں. بیچ میں اس کو اگر 15 منٹ کا کھانے پینے کا یا واش روم وغیرہ کا بریک مل بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی میل جول نہیں ہوتا ہے، کسی سے دوستی نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بچے کی ایک باؤنڈری سی بن جاتی ہے کہ وہ پھر کچھ اور نہیں کر سکتا. اس کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی دوسری چیزوں کی، دوسری باتوں کی، نہ وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے. تو وہ اس کو پھر سیکھنے میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے. اور چھٹی جو ہوم اسکولنگ کے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ میں بچہ جو ہے وہ فزیکلی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. فزیکلی کمزور اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے ریگولر اسکولنگ میں بچے اسکول جاتے ہیں تو صبح کی ٹھنڈ اور واپسی کے ٹائم کی گرمی وہ برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر اسکول آنے جانے کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے فزیکلی وہ برداشت کرنے کا ان کی باڈی کو عادت ہو جاتی ہے. بھاگ دوڑ، کھیل کود، بہت سارے لوگوں کا شور برداشت کرنے کی، باتیں سننے کی اور لوگوں کے بیہیویئر دیکھ کر ان کو ان پہ ہائپر نہ ہونے کی ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی بچہ مسلسل گھر میں رہتا ہے تو گھر کا ماحول کیونکہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ فرینڈلی ہوتا ہے، نہ اس میں اس کو آنے جانے کی تھکاوٹ ہو رہی ہے، نہ موسم کی سردی گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، نہ دھوپ میں وہ جا رہا ہے، نہ اس انداز سے اس کو فزیکلی اسٹرانگنیس ملتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہوم اسکولنگ کی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ساتواں جو پوائنٹ ہے میرا کہ بھئی ہوم اسکولنگ کیوں نہیں ہونی چاہیے بڑے بچوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ بچے ایموشنل اور فزیکل اسٹرین آن پیرنٹس، کہ بھئی بچے جو ہے نا وہ والدین کا کے لیے اسٹریس کا باعث بنتے ہیں اور والدین کا سارے اسٹریس وہ خود لے رہے ہوتے ہیں. والدین بھی ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا سخت رویہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ فل ٹائم ایز اے ٹیوٹر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ اب پڑھ رہا نہیں ہے، بچے نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. تو ان کے اندر وہ باتیں نہیں رہ پاتی ہیں جیسے کہ پیرنٹس نارملی بچہ اسکول جانے کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں تو فل ٹائم وہ پھر ایز اے ٹیچر ہی بچے کو اپنے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوم اسکولنگ اس لحاظ سے بھی اچھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ والدین اور استاد کا وقت نہیں نکال پانا. اگر والدین خود بچے کو ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں یا وہ کسی ٹیوٹر کو رکھ کر بچے کو گھر میں پڑھوا رہے ہیں تو اس میں وقت پراپر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ ہوم اسکولنگ کی بنیاد ہے کہ بھئی آپ اسے گھر میں 4 سے 5 گھنٹے پڑھائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے یا آپ کے اور کوئی کام ہیں، کمٹمنٹ ہیں، آپ کی جاب ہے، تو پھر آپ بالکل بھی بچے کو ہوم اسکولنگ نہ کروائیں. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ لیک آف سوشل بیہیویئر لرننگ. بچے گھر میں رہتے ہیں تو لوگوں کے رویوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. مختلف بچے مختلف گھروں کے ماحول سے آتے ہیں اور ان کے کیا کیا رویے ہوتے ہیں. جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ یہ سارے رویے سیکھتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر آگے جا کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور فکر کرتا ہے. وہ آگے جا کے لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کا انداز اور کس موقع پر کس انداز سے بیہیو کرنا ہے وہ یہ چیز سیکھتا ہے. تو یہ گھر میں رہ کر نہیں آ سکتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ گھر میں اچھے طریقے سے بچے کو ڈسپلین نہیں سکھا سکتے. لیک آف ڈسپلین جو بچے کے اندر ہو جاتا ہے وہ
ہوم اسکولنگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہنچنا ہے، اس ٹائم واپس آنا ہے، ہر کلاس کا ایک اپنا ٹائم ہے پہننے اوڑھنے کا اور لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا، اور ہر چیز کا ڈسپلن سیکھنا، بریک ٹائم میں کھانا ہے، کس سے کب کتنی بات کرنی ہے، تو یہ سارے جو ڈسپلنز ہیں، مینرز ہیں، یہ سب بچہ اسکول میں سیکھتا ہے۔ ہوم اسکولنگ یہ سب چیزیں نہیں سکھاتی۔ تو امید ہے کہ آج کے اس ولاگ سے آپ کو ہوم اسکولنگ کروانا ہے یا نہیں کروانا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور آپ بہترین طریقے سے اس بارے میں فیصلہ کر سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔